جے کسی مسلمان کو ٹائم ہوئے تو حضور دے ہر واڑ تے لکھاں واری درود پڑھے، کسی اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹائم ہوئے تو حضور دے ہر واڑ تے لکھاں واری درود اور ہر ادا پر پڑھے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کیسے تشریف لے گئے، پھر واپس کیسے تشریف لائے، پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر حضور نے طواف کعبہ فرمایا، پھر میرے آقا و مولا نے ہجرت کی، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، پھر 3 دن حضور غار ثور میں رہے۔ یہ ساری ادائیں ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں مسلمانوں کے پاس ٹائم کیا ہے کہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی بات کریں، حضور کی بات کریں۔ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس کوئی اور دل آن دی راستے کی جگہ ہی کوئی نہیں سی۔ اس واسطے میں بات کرنے لگا ہوں بڑی آگے کی، مجھے دے یہ سبل الہدیٰ۔ اس میں امام نے لکھا، یہ فرانسی تو ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے، یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں بنتے، ہاں یعنی کتا ہوئے تے نال ہلکا بھی ہوئے۔ یہ تے 14 جلدان اس دیاں۔ امام نے دے وچ لکھیا کہ ایک کافر سی ذمی جڑا مسلمانہ دے ملک چ پناہ لے کے رہ رہے سی، ایک ہلکا کتا ہوئے نال ہلکا بھی ہوئے، نالو دا امام نے لکھیا کہ وہ کاڑا بھی سی۔ امام کہتے ہیں بھائی ہلکا کتا ایک ذمی کافر مسلمانہ دے ملک چ پناہ لے کے رہ رہے سی، وہ گزریا تے وہ ہلکا کتا وہ دے پیچھے نس پیا انہوں لڑن واسطے، وہ اگے تے وہ کتا وہ دے پیچھے انہوں اور کوئی پناہ نہ ملی، فدخل البحر، امام کہتے ہیں انہوں نے دریا وچ جا چھال ماری، وہ کافی رہے، انہیں ڈبکی لائی رکھی، جدوں سر باہر کڈیا تو ینتظرو، کتا کنارے تے کھڑ گیا، انتظار کر رہے سی، وہ انتظار کر رہے سی بھی تو باہر نکلتے، میں تنوں چھڑنا نہیں، میں تنوں لڑنا ہے۔ اور ذرا سنو جی کیا بات، ایسی کافر انہیں کیا ان جان کے میں چھڑائیے، فقال ذمیو، ذمی سر باہر کڈیا پانی چو، کہنے لگا یا قلبو انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہا کتے آج ایویں میری جان نہ چھڑ دا تے میں حضور دی پناہ لینا ہون لڑنا ہی۔ تے امام نے لکھیا فول القلب یادو، کتا مڑیا تے نس پیا، وہ کہنے لگا باوی میں کتا تے باوی جھلاں، انہاں نوں تے میں بھی جاننا۔ لو جی جھلا کتا ہوئے جھلا تے کافر حضور دا نام لے لوے تے جھلا کتا بھی بندے نہ پتر بن کھلونا، وہ بھی نس پیا، انہیں کیا ہون نہیں لڑنا، تو حضور دا نام جے لے لے، دسو اے فرانسی کیڑے کتے بن دے، اے تے جھلے کتے بھی نہیں بن دے۔ بھائی اسی جی حاضر ہاں، مسلمان حاضر ہیں، اے ساڑے مشائخ حاضر ہیں، ساڑیاں عزتاں، ساڑیاں آبروہاں، ساڑے پتر، ساڑیاں جانا، ساڑا مال حضور واسطے حاضر ہے۔ فرانسی کتے نو کتا بھی کبھی ہے تے کتے دی توہین ہے، جھلا کتا کبھی، ایک تو ہے نا منگولیاں دا کتا، ایک تو ہے تو منگولیاں دا کتا، وہ اٹھ کے پہ گیا، ہزاراں دے مجمع وچ پہ گیا۔ اے میں جی گل سنائی، اے تو امام نے لکھا ہے جھلا کتا سی، جیڑا منگولیاں دا کتا وہ تو شکاری کتا سی۔ انگریزاں خاکے کیوں بڑھائے؟ اسی جے موجود ہیں، تساں ساڑا افغانستان مار دیتا، عراق مار دیتا، چیچنیا مار دیتا، بوسنیا مار دیتا، شام ختم کر چھڑیا، تسی مصر ختم کر چھڑیا، برما وچ مسلمانہ دی تسی تیس نیس کر چھڑی، خود پاکستان وچ صورتحال، 11ویں والے پیراں دی کتاب تے پابندی، غنیت الطالبین تے پابندی، اور دسو اے جانوروں اور کیڑے تواڈے اوتے بیٹھے نہ ہوئے ہو جائے بھائی بابے ہوراں دی کتاب وچ پابندی تے اور اسلام سانو دسو کیڑا رہ گیا تواڈے کول؟ پتہ ہے تانوں اس گل دا، 11ویں والے پیراں دی کتاب غنیت الطالبین تے بھی پابندی، اس میں بھی فرقہ واریت، پتہ نہیں کیڑے جانوروں تے بیٹھے۔ یہ تانوں دین دا نہیں پتہ تے نہ فقیراں کول آؤ، چلو اسی مولوی تے ہوئے دہشت گرد، انہاں فقیراں کول آ کے پوچھو بھائی 11ویں والے پیراں دی کتاب جے ہوئی دہشت گرد، او کیڑا پھر اسلام ہے سانو بھی دسو اور رہ کے کیڑا گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب دی کتاب سیف چشتیائی،
پیر صاحب دی کتاب میرے علی شاہ صاحب دی سیف چشتیائی جڑی کانے دے مقابلے انہیں سورہ فاتح لکھی عربی تے پیر میرے علی شاہ صاحب نے انہوں فرمایا کہ تینوں تالے بے بھی نہیں آندی عربی دی، تینوں تا کن نپا کے تیرے تے پتھر رکھنے چاہیے. پیر صاحب نے ہوتے لکھیا فرمایا تینوں تا صرف نام نہیں آندی. پیر صاحب نے انہوں رگڑا لایا ہوتے وچ وہ کہہ دیں جی یہ بھی فرقہ واریت ہے. پیر میرے علی شاہ دی کتاب تے بھی پابندی، نصیر الدین صاحب دی کتاب نام و نسب تے بھی پابندی. دسو پھر اسلام تسی چھڈیا کیڑا ہے؟ تھانوں بھی کوئی دسو کیڑا اسلام ہے جڑا تسی پاکستان وچ لیانا چاہندے ہو. اے دین دے وارث بیٹھے تے انہاں دا ہن فرض ہے کہ اٹھ کے دین دی جڑا نا اگے آگ جا کے ترجمانی کرن، ورنہ آن والا وقت جڑا ہے سانو تو انہاں اندر دے ہی رہن تے سانو تو گھسیٹ ہی رہن تے فقیر بھی اٹھن ہون تے انہاں نال اکھاں چکھاں پا کے گل کرن. آخری واری جدوں محمود غزنوی 16 واری شکست کھادی نا تے آخری واری حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گئے سی. 16 واری انہوں شکست ہو گئی سی. آخری واری محمود غزنوی خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گیا. انہیں کہا بابا جی کچھ کرو. تے خواجہ صاحب کیا سی کی کریے؟ محمود غزنوی انج تلوار انہاں دے سامنے رکھ دیتی سی. انہاں کہا جی تسی کچھ نہیں کر سکتے نا فقیر تے انہاں سی بھی کچھ نہیں کر سکتے. اے پہلے تلوار سے پھر خواجہ صاحب نے کرتا دیتا سی. فرمایا جو ہون شکست ہون لگے تو کرتا کے کر دے بھی تھے. ہون سمجھ آئی گا؟ 17ویں واری بھی محمود غزنوی نو شکست ہون لگی سی. انہیں کرتا ٹانگ دیتا اپنے نیزے تے، یا اللہ اس بابے دے کرتے دا واسطے ہی میں نو فتح دے دے. چونکہ ساڑھے فقیرہ نے ساڑھے رنال پیار ہے. میں گل اس واسطے اپنے بیک کر رہا کہ جدو پیر میرے علی شاہ دی کتاب دی بھی پابندی، 11ویں والے پیر دی کتاب دی بھی پابندی، فتاوی رضویہ دی بھی پابندی، بہار شریعت دی بھی پابندی، جال حق دی بھی پابندی، دسو پھر اسلام بچیا کیڑا ہے پیچھے؟ یہ کیڑا ایجنڈا ہے جڑا پاکستان ہی نافذ کیتا جا رہا ہے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. کیوں جی؟ پیر میرے علی شاہ صاحب اتنے سارے جدو پڑھن گئے، میں اس پنڈ تقریر کرن گیا جان بجھ کے، صرف وہ پنڈ ویکھن جتے پیر میرے علی شاہ صاحب پڑھ دے رہے. پچھلے سال سردیاں، حالانکہ میں ڈرائیور بھی کوئی نہیں سی، اناڑی ڈرائیور لے کے گیا. میں کہ چلو شہادت ہوگی درستے جی ہونی. میں چلا گیا پیر میرے اتنے سارے پیر میرے علی شاہ صاحب پڑھن گیا اتھے. اس مسجد ایک بابا آندہ سی قصیدہ غوثیہ پڑھتا سی، قصیدہ غوثیہ دا عامل سی. جدوں بھی وہ مسجد آندہ سی تے انہیں اپنی پیری موریدی چمکائی ہوئی سی، ساری مسجد والے نمازی کھڑے ہو جاندے. پیر صاحب پہلی باری پڑھن گئے نماز، جدوں گئے نماز بابا آیا، پیر صاحب کھڑے کوئی نہ ہوئے. پیر میرے علی شاہ صاحب اج اتنے سارے وہ بابے نو بڑا غصہ آ گیا. انہیں کہا منڈیا تو کیوں نہ کھڑا ہویا ہے؟ پیر صاحب چپ. اور بابا کہنے لگا میں قصیدہ غوثیہ پڑھا. تو پیر میرے علی شاہ صاحب جتنے سارے آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں قصیدے والے نو بلانا. سمجھو مانا؟ فرمایا میں 11ویں والے پیرہ نو بلانا، تو پڑھ. اج اتنے سارے فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو. پھر جدوں پیر اجے اتنے سارے تے رب نے مقام دیتا. تے جدوں کانے دا مقابلہ ہویا مرزا قیدیانی دا، پیر میرے علی شاہ صاحب چلن لگے. میں 28 ربیع الثانی نو جا رہا ہوں اسلام آباد. پیر صاحب نے میں نو اپنے عرس تے خود بلایا. ویسے پیر میرے علی شاہ صاحب نے انہاں چھپائی رکھیا بھی دی تقریر نہیں کرانی، لیکن اس باری پیر صاحب نے تھکے نہ میں نو بلا لے بھائی اتھے آ کے اے گل کر جڑی تو ہر جگہ سنانا. پیر میرے علی شاہ صاحب جدوں چلن لگے نا کانے دے مقابلے کہندا سی میں نبی ہاں، تے مرید آ گئے. انہاں کہا حضور تسی کیڑا پاس چلن لگے ہو؟ اے تے مولویاں دے کام ہن. تسی کدھر جان لگے ہو؟ اے مولویاں دے کام ہن. کیوں جی؟ پیر صاحب نے گل کی تھی. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میرے علی شاہ گورڈے کے اندر حجرے میں بیٹھا رہے. ایسے نہیں ہو سکتی. پھر آئے کہ نہیں پیر میرے علی شاہ سے؟ پھر آگے ناتھ نو پائی کہ نہیں کانے نو؟ کیسی ناتھ پائی؟ اجے تک مرزائی چیخ رہے. اور سیف چشتی آئی تھی جڑی پابندی لگی ہے دے پیچھے بہت بڑیاں طاقتاں. مسئلہ تو ستا پہ آنا بھنگ پی کے وہ کہنا چھڑو جی اتلے سبھی کوئی درود فرض ہے؟ میں کہا ہاں سب تو بڑا فرض ہے.
فرض واجب تو جاننا حضور دے تے درود نہیں پڑھنا اتلے سپیکراں تو اور تواڈے پیو دا ذکر کرنا سی ساڑھے سنی کتنے ڈھلو ڈال کہندی اتلے سپیکراں درود پڑھنا فرض ہے میں کہا ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے مولویاں دے سپیکر بند کر دے میں پولیس والے منہ چکے ہوئے مولوی صاحب درود پڑھ رہے سی لو پرچہ لو میں کہا پولیس والے او ابراد ہاتھی بھی کعبے وال نہیں آیا تسی کیڑے ہاتھی ہو ہاں جی ابراد ہاتھی آیا کعبے وال او نے منہ موڑ لیا اور میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جتنی مسیتاں بنن گیا ہے کعبے دیاں دھیاں بیٹیاں ایک کعبے دیاں بیٹیاں حضور نے فرمایا ایک گل میری یاد رکھنا پیو اپنی عزت تے برباد قتل بھی ہو سکنا بیٹی دی عزت پامال ہوندے نہیں دیکھ سکتا ایک کعبے دیا دھیان مسیتاں قیامت تک حضور نے فرمایا اینجے چک کے مسجد قیامت والے دن جنت وچ رکھ دیتی جائے گی ایناں نو فنا بھی کوئی نہیں تے تسی جڑے مسیتی آ کے سپیکر پہ بند کراندے ہو تسی ذرا ویکھو کعبے نال تہاڈی ٹکر ہے کہ نہیں اور تو تہاڈے کول ہویا کچھ نہیں مسلماناں دیاں دھیاں 6-6 سال دیاں بچیاں نال ریپ ہوئے اوتھے تے تسی کر کچھ نہ سکے شراباں زنا بدکاری جو گندگی پاکستان وچ تساں پھیلا دیتی بہناں تے برا بیٹھ کے فلماں ویکھ دین کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی اپنی ہمشیروں کے ساتھ مڑ کے مسیتاں رہ گئی ہیں اسی غلط گل کریے پیر بیٹھے سانو کہتو پکڑن جناب مولانا غلط بات کر رہے ہو چلو نکلو باہر اسی تیار ہاں لیکن ہووے شریعت دا بندہ جنوں کلو واللہ نہ آندی ہووے او سانو دین سمجھائے گا جیڑا دین دی بات کرے پہلے دین پہلے پڑھ کے آوے جنوں کلو واللہ بھی پڑھنی نہ آوے وہ میرے کو سنے گا میں نے تو 40 سال دین پڑھیا پڑھایا گل سمجھ آ رہی میری 40 سال میں نے آ کے ادھا کوئی ایک 70 سمجھاوے او میرے نال دین دی گل کرے بغیر زبرہ زیری تو کیوں جی اے میں نے کوئی پڑھاوے تو پھر میرے نال وہ بندہ گل کرے جڑا 50 سال دین پڑھے ہوئے میں نے پھر کہے مولانا بات تسی غلط کر رہے ہو شریعت حضور دی شریعت دے نال ٹکران نہ مطلب کیوں ہے اور کم کوئی نہیں تو اڑ کوڑ رہ گیا آج کہنے جی صوفیزم میں کہا صوفیاں تو وڈا غیرت ماندی کائنات کوئی نہیں ہونا صوفیاں دین لے آؤ میں کہا محبوب سبحانی تو وڈا کیڑا صوفی آپ نے جمعے والے دن وقت حاکم آیا جمعہ پڑھن جمعے والے دن آپ نے انہوں ٹوک دیتا فرمایا تو ظالم قاضی بنایا ہویا تو جج ظالم بنایا رب نو جواب نہیں دینا اینجن او بادشاہ کمن لگ پیا اقبال کہندا ہے قلب اورا قوت از جذب و سلوک پیش سلطان نعرہ او لا ملوک اقبال کہندا ہے فقیران دی جڑی طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ دی او بادشاہ دے سامنے بھی نعرہ لا دینے کہ بات اسی کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی محبوب سبحانی ٹوک دیتا ہوں عیسائی آ گئے لے آیا کتاب تھلے اے عیسائی آ گئے محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے انہوں نے کہا ساڑھے نبی نے مردے زندہ کی دن تسی سڑاؤ فرمایا بس اتنی گل ہے انہوں نے کہا ہاں فرمایا لو ایک کام تو میں بھی کر رہا فقیر یہ ہوتا ہے فقیر یہودی نصرانیہ نہ جفے نہیں باندھا کہتے فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا میں نے کہا وہ تو فقیر ہی نہیں ہے جس کا مذہب کوئی نہیں ہے فقیر تو وہ ہے جو رسول اللہ کے غلام ہو فقیر تو اس کو کہتے بات سمجھ آ رہی اے محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے آپ نے فرمایا بھی ہاں کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی مردے زندہ کرانے فرمایا مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا ایک کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا ہے عیسائیاں سوال کیتا بھئی تواڈے نبی مردے زندہ کی دن کہندا قرآن وچ تے ہے کوئی نہیں حدیثاں ضعیف ہیں میں آکھا ساڑھے کولوں پوچھدا تے اسی دس دینا جنہاں مقام رسول نہ سمجھا انہوں نے کی پتہ
جنید جمشید کہنے لگا نبی کی صحبت تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی. یہ اس طارق جمیل کا 18 سالہ محنت ہے پوری. 18 سالہ شاگرد ہے جنید جمشید. اینا پوچھو اے فقیر بیٹھے نے انہاں دی مجلس وچ لیاؤ کائنات دا جڑا بھی ہنڈا ہوے ایک نگاہ نہ بدلن تے سانو گل کرنا. سبحان اللہ. فقیری دا حرمت اے صدیاں بعد غلامن صدیاں بعد اینا دی مجلس وچ لیاؤ جڑا نہیں بدلدا. وہ کہندا حضور دی مجلس عورت دی فطرت نہ بدل سکی. میں آقا ذلیلہ تو عورت کی باتیں کرتا ہے, ہمارے آقا مولا نے تو لکڑی کے ساتھ جسم لگایا اس کی فطرت بدل گئی. بھائی تسی ڈرے بیٹھے ہو ول کر کے حضور دا نام لینے میں یرکتے پہ ہو سارے بولو. میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت میرے دشمنوں نال ڈاڈی گل کرے. ہاں حضور خود چاہتے ہیں, میرے آقا خود چاہتے ہیں گل کہ میری امت ڈاڈی گل کرے میرے دشمنوں دے سامنے. میں نے دے بخاری شریف میں عمرہ قضاء کے موقع پر حضور تشریف لائے. حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا گیا. آج ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو. میں تو نرم بات تاں کرے مینوں جڑی مینوں 13 ربیع الاول نو گھسیٹ کے لے گئے. نرم بات تے تاں ہو سکتی میں ہن اپنے اتھے آ کے رونا رواں جی میرے نال اے ظلم ہو گیا جی. مینوں راتی 3 بجے اتلی منزل تو گھسیٹ کے لے گئے. کہندے جی بھائی وہ سلمان تاثیر دیاں شمع کیوں بجھیاں؟ میں کہا جی میں تو نہیں بجھائیاں. کہندے ناموس رسالت تے تو گل کرنا. میں کہا وہ تو رہے گا, وہ تو بات ہوگی, میں تو کرنی. میں کہا ایک مرتد جڑا سند یافتہ مرتد ہے, سند یافتہ مرتد ہے, پکا مرتد تے گستاخ رسول ہے, اودیاں شمع بجھن دا اتنا درد ہویا نے. میں فقیراں دے سامنے دعا کر رہا جڑے سامنے اپنے مزار جلوہ کرن. مولا جڑے سلمان تاثیر نہ اتنا پیار کرنے انہاں دیاں نسلاں نوں وی انہاں نال اٹھاویں. اسی تے دعا مانگ سکتے ہیں نا جناب. ہاں اسی تے دعا مانگ سکتے. اتنا جے پیار ہے سلمان تاثیر نہ جڑا حضور دی عزت دے قانون نو کالا کہندا رہیا. جتھے سانس لینا بھی بے ادبی ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. آج ہمیں لوگ نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں. اے بخاری شریف دے اندر موجود 550 صفحے ہوتے انج ہاتھ کیتا میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود نے حضور دی مبارک داڑھی وال بطور خوشامد کیتا, صلح ہون واسطے کیتا. انج ہاتھ کیتا جناب جان دے ہو صلح کر لئیے, لڑائی نہیں ٹھیک. انج ہاتھ کیتا. بڈھے بابن پیچھے چٹی داڑھی ہے, پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں, سگے بھتیجے. انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور بے ادبی بندی کہ نہیں بندی. پوچھ کے محبت نہیں ہوندی, محبت ہوندی انے واہ. ہاں جی پوچھ فتوے نال محبت نہیں ہوندی کہ حضرت مجھے بتائیں انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں. میں کہا اپنے دل کو پوچھ حضور دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے. انج ہاتھ کیتا. میرے آقا درمیان جلوہ کرن. حضور کو پوچھے بھی نہیں کہ حضور بے ادبی بندی کہ نہیں. اپنا سگے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ مارے آئین کر کے فرمایا آخر یدکان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو ایسے کر کے خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے. اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا. پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ کی طرف. صحابہ تو یہ ہاتھ بھی برداشت نہ کر سکے اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ حضور کے خاکے چھپ گئے تو ذرا نرم بات کرو. ہم جو حاضر ہیں 1.25 ارب 1.5 ارب امت حاضر ہے حضور کی ناموس پر مرنے کے لیے. مسلمانہ دیاں ماما تے لوری انہوں نے دے دیاں صدقے یا رسول, صدقے یا رسول, صدقے یا رسول. ساڑیاں ماما تے لوری یہ دے دیاں, ساڑیاں دے ماما یہ نہیں لوریاں دے دیاں. بچے چک کے رکھ دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول, جدوں اٹھا دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول. اے لوری تے سانو ماما گود وچ دتی اور سبق تے بھول سکتے ہیں, ماما دی لوری نہیں بھول دی. میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت سخت بات کرے میری ناموس کے مسئلے میں. سنا دے مجھے لو جی. میں نو جس ویلے بزرگ اشارہ کر دیں کہ میں گل مکا دیاں گا. میں صرف تقریر حضور دی ناموس تے کرنا. 40 لاکھ حضور دے خاکے بنائیں کافراں
تے 40 ملکاں دے خنزیر کٹھے ہوئے، 40 ملکاں دے، انہاں نو خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے، اور اس 35 لاکھ بندے دی قیادت انہاں کیتی، او دے وچ حضور دے خاکے موجود سن۔ اور میں تے دعا منگنا، میں لوگوں نے کہا جی میں آکھا نا، اس تو پہلے میں دعا منگی ہوئی، مولا خاکہ ویکھن تو پہلے میں تو انا کر دینا یا موت دے دینی، اے 2 دعاواں میں منگیا، میں وہ نہ ویکھاں، میں حضور تو جا کے کی منہ وکھانا ہے۔ ایک کاڑے دے حافظ صاحب چڑھے، کھمبے ہوتے چڑھے، حضور دے خاکے بنے، انہاں تھلے چھال مار دیتی، شہید ہو گئے۔ انہاں کہا اس زندگی نو کرنا کیے وے؟ لوگ اس کو خودکشی کہیں گے، یہ خودکشی نہیں ہے، ہاں یہ خودکشی نہیں ہے، یہ بات آگے کی ہے۔